آج کا درس تکبر کے بارے میں ہے۔ آج کل کسی نہ کسی صورت میں تکبر کیا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، بندہ مومن کو بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، اس لیے اس بری عادت سے اور برے فعل سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل بہت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سرخ جوڑا پہنے اترا رہا تھا اور وہ جوڑا پہنے ہوئے تکبر سے چل رہا تھا، تو اللہ کریم نے اسے زمین میں دنسا دیا، تو وہ قیامت کے دن تک زمین میں دنستا جائے گا۔ یہ حدیث شریف الترغیب والترہیب کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر رقم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سرخ جوڑا پہنا اور تکبر کا اظہار کیا اور تکبر کے ساتھ چلنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ عادت پسند نہ آئی اور اسے قیامت تک کے لیے زمین کے اندر دنسا دیا۔ قیامت تک کے لیے وہ زمین کے اندر دنستا چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، الترغیب والترہیب، جامع الرسول تحفۃ الاشراف کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک آدمی لباس پہنے ہوئے، سر کا کنگھا کیے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے چل رہا تھا اور وہ اپنی چال میں اترا رہا تھا کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ اچانک اللہ کریم نے اسے زمین میں دنسا دیا، تو وہ اب قیامت تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ یہ صرف میں احادیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلی امتوں میں ایک آدمی اپنی ازار کو تکبر سے گھسیٹ رہا تھا، اپنی چادر کو تکبر سے گھسیٹ رہا تھا، تو اسے زمین میں دنسا دیا گیا، تو وہ زمین میں قیامت تک دنستا جاتا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک متکبر کا تذکرہ کیا ان تمام احادیث کے اندر۔ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ کریم نے اسے کیا سزا دی؟ اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، الکبریاء ردائی، کبریاء یعنی تکبر کرنا میری چادر ہے، اور جو کبریاء کے سلسلہ میں مجھ سے الجھنا چاہے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کی برعکس عاجزی ہے، بندے کو عاجز ہی رہنا چاہیے، اور بندہ ہے ہی عاجز۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، بندہ مومن جتنی عاجزی کرے گا اللہ کریم اتنا اسے بلند فرمائے گا۔ تو تکبر سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، لوگ بھی اسے برا سمجھتے ہیں، لوگ بھی اسے ایسا ہے کہ نہیں ہے، لوگ بھی اسے برا سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا عاجزی ہی بندہ مومن کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ آدمی عمدہ لباس پہن کر تکبر میں آ جاتا اور اتراتا ہوا یعنی اکڑتا ہوا چلتا، اپنی چادر کو ازراہ تکبر زمین پر گھسیٹ کر چلتا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ کریم کے غضب کو اس نے دعوت دی، اللہ کریم نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور زمین میں دنسانے کا عذاب اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یعنی آج بھی اسے، ابھی قیامت تو نہیں آئی نا، یہ پتہ نہیں کب کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس امت سے پہلی امتوں کی بات ارشاد فرمائی نا، تو یہ پہلی امتوں میں سے تھا اور وہ زمین میں دنسا دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر
آج تک آج بھی وہ زمین کے اندر دنس رہا ہے، نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دنستا چلا جائے گا۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا عذاب ہے، کس کا؟ تکبر کا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان لعین سے سرزد ہوا، اور تکبر ہی کی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر جہنم کا مستحق ٹھہرا دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے اسے نہیں فرمایا تھا بلکہ سارے فرشتوں کو اکٹھا حکم دیا تھا۔ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا تو فرشتہ نہیں تھا، تو وہ ناری، لیکن وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو بنانے سنوارنے کے بعد کہ اے میرے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انکار کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے غالباً حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، زیادہ خیال یہ ہے کہ میکائیل علیہ السلام ہیں، یا پھر یہ بھی خیال میں آ رہا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام ہیں، کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے وہ جھکے، اور ان کی پیشانی سب سے پہلے اللہ کے حضور لگی، تو اللہ کریم نے انعام کے طور پر ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی پیشانی پر قرآن مجید کو لکھ دیا۔ جب انہیں اپنی پیشانی سجدے سے اٹھائی تو اللہ کریم نے ان کی پیشانی پر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کو لکھ دیا۔ تو یہ عائدی کا ان کو انعام ملا، اور شیطان کو تکبر کی سزا کیا ملی کہ اسے جہنم سے اٹھا کر جنت سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ تو اچھا لباس پہننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان اچھا لباس پہن کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی وجہ سے حکم ہے نا کہ جب نیا لباس پہنوں، اچھا لباس پہنوں، تو دعا کرو الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے اچھا لباس عطا فرمایا، جس کے ساتھ میں اپنے ستر کو چھپا رہا ہوں۔ یہ دعا ہے اچھا لباس پہننے کی، نیا لباس پہننے کی۔ تو ہم نے کبھی دعا کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ بہت کم لوگ ہیں جو لباس پہننے پر یا نیا لباس پہننے پر، اچھا لباس پہننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عمدہ لباس پہننا یہ شریعت کے اندر ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، اللہ کریم کو پسند بھی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان اسے پہن کر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی زبان کال و حال اللہ کی تعریف میں مگن رہے، اور وہ عائدی اور انکساری کا پیکر بن جائے۔ بصورت دیگر اچھا لباس پہن کر تکبر کا اظہار کرنا یہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ غرور و تکبر میں مبتلا انسان اپنے غرور میں اندھا ہو جاتا ہے، جس سے بسا اوقات وہ نعمت ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم اپنے کرم کے طفیل ہر اہل ایمان کو تکبر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔